اے ایمان آ، ورنہ ہوئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو من المفلس، غریب میری امت کون آ؟ یہ سوال کیتا، غریب شخص کون آ، لاچار بے بس کون آ؟ اسی کن غریب کہتے ہیں؟ جس کو پیسہ نہ ہوئے، جس کے گھر چولہا ہی نہ چلتا ہوئے روٹی پکانے واسطے، غریب وہی ہوتا ہے نا کہ جس کو کوئی چیز نہیں آئے گی۔ ساڑھے ہمیں غریب ہوئی ہے، صحابہ نے بھی کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہی ہے کہ من لا درہم لہ ولا متاع، نہ جس کو پیسہ ہے نہ زمین ہے نہ کچھ درہم دینار نہیں ہے، خالی پیٹ پھرتا رہتا ہے، غریب وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سارے صحابہ سے کہا کہ نہیں، میری امت غریب وہ نہیں ہے کہ جس کو مال و دولت نہیں ہے گی، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے اور پکانے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گھر ویران ہے، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے۔ کون غریب ہے؟ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، آئے گا قیامت والے دن نیکیاں ہی نیکیاں، قیامت والے دن آئے گا روزے رکھ کر آئے گا، قیامت والے دن آئے گا نمازیں پڑھ کر آئے گا، قیامت والے دن آئے گا صدقہ خیرات کر کے آئے گا، لیکن ہوگا کیا؟ اتنی نیکیوں کے باوجود بھی اتق المحارم، اللہ نے جڑی حرام قرار چیزیں دیتی سی نا، حرام کم کرتا رہے ہوئے گا، حرام کھاتا رہے ہوئے گا۔ جڑی چیزیں تو اللہ نے منع کیتا سی بڑی جرات اور دلیری دے نال بڑا بہادر بن کے انہوں نے ارتکاب کرتا رہے ہوئے گا، لوگوں دی لین لگ جائے گی۔ آیا سی نمازاں پڑھ کے، آیا سی پہاڑ دی مانند نیکیاں لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قطار در قطار کھڑے ہیں، ادھر طاقت والا سی چودھری سی نا، ایتے بڑا سی، غریب میں زیادتی کر لی سی، ظلم کر لیا سی، غریب بولے تو ساڑھے سامنے بولے گا، تیری اوقات کی کہ تو ساڑھے نال بولے گا، اپنا حق دا مطالبہ ساڑھے کو کس وجہ تو کر رہے ہیں۔ اللہ دی عدالت کوئی تے ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کس لیے ہے؟ بڑے بڑے لائن کھڑے ہوں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کس لیے، بڑا پن کس لیے، ساری حکومت کس لیے، اقتدار کس کو لا؟ ایک اللہ بولو، اکیلا اللہ کو لا، سارے کھڑے نے، کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اتنی نیکیاں لے کے آیا، ایک آ جائے گا کہ اللہ قد شتم ھذا، میرے نال اس نے لڑائی کی تھی سی، میرے نال اس نے زیادتی کی تھی سی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ایک غریب اور لاچار آ جائے گا کہ جس نے پتہ سی اللہ جڑا تو حرام ہے تو چیزیں قرار دیتے سی، حرام کھاتا رہا ہے، اللہ نے انہوں نے تو راضی کرنے، اس بندے دیا نیکیاں ایک ایک کر کے سارے انہوں دیتی جان گی۔ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، ساریاں نیکیاں لے کے لوگاں نال جڑی زیادتی کر کے آیا سی، لوگاں دے نال جڑے برے رویہ اپنا کے آیا سی، یہی بندہ نمازی پرہیزی ساری نیکیاں گوا کے ثم طُرِحَ فِی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازاں ختم ہو جان کے، نمازاں دی نیکیاں ختم، روزے دی نیکیاں ختم، صدقات دی نیکیاں ختم، کلا کھڑا وا لوگوں دی قطار والی اور ہی باقی ہے۔ ایک ہی ساری دی زبان دے الفاظ نے، اللہ انصاف چاہیے، دنیا دے اندر کسی نوں گالی نہیں کرن دیندا، تیری عدالت ہے، اللہ سانو انصاف چاہیے، پھر اللہ انصاف دے گا، انہاں دے گناہ پکڑے گا، اس بندے دے نامہ اعمال دے وچ ڈال دیتے جان گے، او بندہ کہ جڑا ہزاراں نیکیاں لے کے آیا سی، دنیا دے وچ عبادت گزار سی، دنیا دے وچ بڑا نیک اور متقین اور پرہیزگار سی، لیکن اتق المحارم، حرام چیزاں تو نہیں سی بچدا ہوندا، کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساریاں نیکیاں ختم کرا کے لوگوں دے گناہ میں لے کے کتھے جائے گا؟ ثم طُرِحَ فِی النار، آگ کے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ حدیث نو سمجھو، فرمایا کہ صرف نیکی کرنا عبادت نہیں ہے، نال گناہ تو بچنا بھی عبادت ہے۔ اتق المحارم، حرام کردہ چیزاں تو بچ جاؤ۔ عابد الناس، لوگوں تسی